دوستوں، جب زندگی کے گھٹن زدہ ماحول اور سسرال کے طعنوں سے تنگ آ کر ایک لڑکی اپنے حقوق اور آزادی کی خاطر قدم باہر نکالتی ہے تو قسمت اسے زندگی کے ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر قدم پر ایک نیا امتحان ہوتا ہے۔ یہ کہانی 25 سالہ پلوشا کی، جو پشاور کی ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ سسرال کی بندشوں سے باغی ہو کر جب وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب زدہ علاقوں میں ایک NGO کے ساتھ کام کرنے پہنچتی ہے تو جینز شرٹ کا جدید لبادہ اور اس کی خوبصورتی وہاں کے مردوں کو اس کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ لیکن کہانی میں اصل سسپینس اس وقت آتا ہے جب رات کے اندھیرے میں ایک سنسان کچے راستے پر اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ آخر اس خوفناک رات پلوشا کی ملاقات کن لوگوں سے ہوئی اور اب سیلاب زدہ گاؤں میں امدادی سامان کی تقسیم کے دوران جہاں سارا عملہ موجود ہے، پلوشا کی زندگی کے کیا نیا موڑ لینے والی ہے۔ دل تھام کر بیٹھیے اور سنیے سسپینس اور تھرلر سے بھرپور یہ مکمل کہانی۔ میرا نام پلوشا ہے، میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میں پشاور کی ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا قد 4 فٹ 10 انچ ہے اور رنگت دودھ کی طرح گوری ہے اور میں اس وقت بھی کافی پرکشش جسم کی مالک ہوں۔ میری شادی 19 سال کی عمر میں ہی اپنی پھپھو کے بیٹے اسفندیار سے ہو گئی جو سرکاری جاب کرتا ہے، لیکن یہ مڈل کلاس فیملی ہے، اس لیے شادی کے بعد میرے باپ کے گھر والے مزے ختم ہو گئے۔ نہ میں یہاں اپنی خواہش کے مطابق پینٹ شرٹ پہن سکتی ہوں اور نہ میرے شوہر کی گاڑی ہے کہ میں اپنا ڈرائیونگ کا شوق پورا کر سکوں۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میری ساس کی باتیں بھی شروع ہو گئیں کہ لڑکی ہمیں بچہ نہیں دے سکتی، اور شادی کے 1 سال بعد ہی اسفندیار مجھ سے ہفتے میں 1 مرتبہ ہی ملتا تھا۔ 3 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد اسفندیار ہمارے پاس آنے سے بھی کتراتے تھے اور میں اسی وجہ سے ڈسٹرب رہنے لگی تھی۔ اگلے 2 سالوں میں میری ساس اور میری نندوں کے طعنے مجھے باغی بنا گئے تھے، سو میں نے اسفندیار سے شکوے شروع کر دیے اور پھر اسے اپنا فائنل فیصلہ بتا دیا کہ مجھے رکھنا ہے تو الگ گھر میں رکھو ورنہ مجھے طلاق دے دو۔ اس پر اسفندیار خاصا پریشان رہنے لگا اور چند دنوں بعد ہی مجھے آ کر کہا کہ میں نے ایک NGO میں آپ کی بات کر لی ہے۔ وہ NGO ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب زدہ علاقوں میں کام کر رہی ہے۔ آپ صرف 3 مہینے وہاں لگا لو تاکہ میرا سارا سسٹم سیٹ کر لوں اور اپنے الگ گھر کا انتظام بھی کر لوں۔ میں شادی سے پہلے ایک NGO میں کچھ کام کر چکی تھی، سو اگلے 3 دن بعد میں 6 ستمبر 2022 کو پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہی تھی۔ مجھے آزادی کی فضا میں آنے کا موقع مل گیا تھا، ورنہ تو اس گھر میں شکدار ماحول میں اب میری سانس اکھڑنے لگے تھے۔ یہاں آتے وقت میں اپنے ساتھ اپنا پسندیدہ لباس پینٹ شرٹ لائی تھی اور آفس جوائننگ کے پہلے ہی دن جینز اور شرٹ پہن کے آئی۔ آفس کے 45 سال کا سر میرا دیوانہ ہو گیا اور اگلے 2 روز میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے گاڑی کا بول دیا ہے ہیڈ آفس کو، جو بہت جلد آپ کو مل جائے گا۔ تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سیلاب زدہ علاقوں کی سروے کے لیے جاتے تو سر مجھے اپنی گاڑی میں لے جاتے۔ میری شادی کو اس وقت 3 سال ہو گئے تھے اور میں اس وقت 22 سال کی تھی۔ میں نے آفس کے ایک لڑکے شہزاد سے تھوڑی بات چیت شروع کر دی تھی۔ شہزاد کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا اور کافی خوبصورت تھا۔ یہاں آغاز ہوئے مجھے 15 دن ہو گئے تھے جب سر نے مجھے اپنے پاس آفس میں بلا کر گاڑی کی چابی دی اور ساتھ مجھے آج رات شہر کے ایک معروف ہوٹل میں کھانے کی دعوت دی، تو میں نے سر کو محبت سے اوکے کر دیا۔ آج میں نے ایک گاؤں کی خواتین کی مکمل لسٹ اور ڈیٹا جمع کرنا تھا اور گاؤں جا کر ایک عورت سے سب کے ID کارڈ لے کر آنے تھے۔ پہلے تو سر نے کہا کہ آپ اور میں ایک ساتھ چلتے ہیں، چلو تھوڑی گپ شپ بھی لگی رہے گی۔ پھر جب میں گاڑی نکالنے لگی تو سر کی گھر سے کال آ گئی کہ ان کے بیٹے کا حادثہ ہو گیا ہے، تو سر مجھے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آفس میں سے کسی لڑکی کو ساتھ لیتی جا۔ میں نے آفس کی ایک لڑکی کو ساتھ چلنے کا کہا تو وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ صاحب کی مجھ پر شفقت کسی لڑکی کو اچھی نہیں لگتی تھی، سو میں گاڑی لے کر اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ یہاں ایک خالہ میرے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے کوارٹر میں آ کر شاور لی اور بلیک جینز کے اوپر ہاف بازو والی پنک ٹی شرٹ پہنی اور چشمہ لگا کر گاڑی لے کر نکل گئی۔ یہاں ہر پر کسی کو علم نہیں تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، بلکہ شہزاد کی اداؤں سے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کا سوچ رہا ہے، اور میں نے بھی کسی کو بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ویسے بھی یہ نام کی ہے شادی تھی۔ میں اپنے کوارٹر سے 3 بجے نکلی تھی اور جس گاؤں میں مجھے جانا تھا وہ شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جس میں 24 کلومیٹر پختہ سڑک اور باقی 11 کلومیٹر کچا اور گندا راستہ تھا۔
جس میں خصوصاً سیلاب کے بعد کھائیاں بن گئی تھیں۔ میں ابھی راستے میں تھی کہ سر کی کال آئی اور انہوں نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ کوارٹر والی خالہ کو لے کر جا رہی ہوں، جس پر وہ مطمئن ہو گئے۔ اگر میں بتاتی کہ اکیلی جا رہی ہوں تو شاید وہ واپس بلا لیتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بچے کے ساتھ ہاسٹل میں ہوں، اس لیے آج کے کھانے کا پروگرام کینسل کرتے ہیں اور کل شام کو دریا کی طرف بڑا پروگرام بنائیں گے۔ تو میں نے اسے اوکے کہہ دیا۔ میں 5 بجے گاؤں میں پہنچ گئی۔ موسم خاصا گرم اور ہوس زدہ تھا اور مجھے کام ختم کرتے کرتے شام ہو گئی، اور جب میں واپس کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو اتنا اندھیرا چھا گیا تھا کہ مجھے گاڑی کی لائٹس چلانی پڑی۔ میں نے ایک مست سا گانا لگایا اور اس کچے راستے پر آہستہ سے مین روڈ کی طرف جانے لگی۔ میں نے مین روڈ تک کا تقریباً آدھا راستہ طے کر لیا تھا جب گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ میں نے لاکھ جتن کیے لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ یہاں پر موبائل سروس دستیاب نہیں ہوتی تھی جب تک کہ مین روڈ تک پہنچ جاتی۔ مجھے گاڑی چلانے کے علاوہ اس کی اور کوئی معلومات نہیں تھی، پھر بھی میں بونٹ کھول کر اس کو دیکھتی رہی۔ بیٹری کے ٹرمینل بھی چیک کیے اور ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میں نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں سے نہ تو کوئی روشنی نظر آتی تھی اور نہ کوئی آواز۔ ہر طرف مکمل سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گاڑی کی ڈم لائٹس جل رہی تھیں اور میں ان کے سامنے گاڑی سے 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑی جائزہ لے رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اسی دوران قریب کی جھاڑیوں سے کسی جانور کی خوفناک اور بھاری آواز ابھری۔ پہلے تو میں ساکت کھڑی رہی اور پھر میں نے گاڑی کی طرف بھاگی اور اس کے اندر بیٹھ کر دروازے لاک کر دیے۔ میرا خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس پر ایمرجنسی کالز اونلی کا آپشن تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ رات کے 9 بجنے والے تھے جب سامنے سے ایک انسان آتا دکھائی دیا جو رفتہ رفتہ گاڑی کے قریب آ رہا تھا۔ یہ تقریباً 6.5 فٹ کا آدمی تھا جس سے میلی سفید قمیض اور ویسی میلی سفید دھوتی باندھی ہوئی تھی۔ سر پر بھی سفید پگڑی تھی اور اس نے ایک شاپر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے گاڑی دیکھتا قریب آ رہا تھا۔ پھر میں جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی اور جلدی سے بولی کہ چاچا میں NGO سے ہوں اور آپ کی گاؤں آئی تھی اور واپسی پر گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ چاچا خاموشی اور حیرت سے میرا چہرہ دیکھتا رہا، پھر صرف ایک لفظ بولا، اچھا، اور وہ پھر خاموش ہو گیا اور اپنی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا خاموش انداز، چھوٹے کمزور چہرے پر بڑی مونچھیں اور گہری سیاہ رنگت سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر خاموشی کے بعد بولا، یہاں بہت سے گیدڑ اور سور ہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس کے گھر کا سن کر میری کچھ تسلی ہوئی کہ چلو، کوئی عورتیں بھی ہوں گی اور میں یہاں سے اس کے گھر میں محفوظ رہوں گی۔ ویسے بھی میں اس گرمی میں گاڑی کے اندر شیشے بند کر کے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور بیٹھ بھی جاتی تو محفوظ بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے میں خود کو ایک خطرناک جانور دیکھ چکی تھی۔ میں گاڑی سے اپنا ہینڈ بیگ اور موبائل اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ تھوڑی دیر اس کے گاؤں والے راستے پر چلتے ہوئے دائیں جانب ایک پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ وہ خاموشی سے چلتے جا رہے تھے اور میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک جگہ میں نے موبائل کی ٹارچ روشنی کی تو اس نے جلدی سے کہا، اس کو بند کرو۔ میں نے فوراً ٹارچ آف کر دی اور اس کھپ اندھیرے راستے کے پیچھے خاموشی سے چلتی رہی، اور آدھے گھنٹے بعد درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ کے پاس ایک کچے مکان کے دروازے پر رک کر اس نے دروازے کی کنڈی کھولی۔ یہ 2 فٹ والے لکڑی کا دروازہ تھا جس کے 1 فٹ کے ساتھ زنجیر والی کنڈی لگی تھی۔ 4 فٹ کی اس چھوٹی 4 دیواری والے مکان میں گھپ اندھیرا تھا اور یہاں کسی کی موجودگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ ایک اکیلے کچے کمرے کی طرف گیا جو ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور لاک کھول کر اس دروازے کے دونوں پٹ کو کھولتا اندر چلا گیا، اور چند لمحوں بعد اس چھوٹے کچے کمرے میں آنکھوں کو چبھتی تیز روشنی پھیل گئی۔ کمرے میں ایک سائڈ پر موتی سخت باندھ سے بنی ایک پرانی چارپائی پڑی تھی جس پر ایک چھوٹا میلا تکیہ پڑا تھا، جبکہ دوسری سائڈ پر شاید گندم کے کچھ تھیلے اور برتن بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے گلا صاف کرتے پوچھا، چاچا آپ کے گھر کوئی نہیں رہتا؟ تو وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، میری زال مر گئی ہے، 10 سال تھی گئے ہوٹ۔ میں کچھ سمجھ گئی تھی کہ اس کی وائف 10 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ میرے لیے سرائکی سمجھنا کچھ اس لیے بھی آسان تھا کہ پشاور میں ہمارے بہت سے محلے دار ہند کو بولتے تھے۔ میں کمرے سے باہر دروازے کے پاس کھڑی آنے والی گھڑیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی اور آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی کہ چاچا نے کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، تو میں کمرے میں اندر آ گئی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔
چاچا نے برتنوں میں سے ایک بڑی پلیٹ اٹھائی اور ایک لائے گئے شاپر سے پکے ہوئے چاول نکالے اور شاپر پلیٹ میں انڈیلا اور پلیٹ میرے ساتھ چارپائی پر رکھ کر شاپر باہر پھینکا اور میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پلیٹ میری طرف کر کے بولے، کھاؤ۔ میں سر جھکائے خاموشی بیٹھی اور میرا کھانا کو بالکل بھی من نہیں کر رہا تھا، خاص کر اس ماحول میں یہ کھانا۔ چاچا نے دوسری بار میرا ہاتھ پلیٹ کی طرف کیا اور کھانے کا اشارہ کیا اور میرے انکار پر وہ ایک بار پھر اچھا کہہ کر چاول کھانے لگے۔ چاچا نے تھوڑے سے چاول کھائے اور پلیٹ کو سائڈ پر رکھ کر کپڑے سے ڈھانپ دیا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد چاچا نے کہا، تم اب سو جاؤ اور میں تھوڑا آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسری چارپائی پر جا کر سو گیا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میں اب یہاں پر پھنس چکی ہوں اور اب یہاں سے جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ گاڑی بھی خراب ہے۔ اب میں آنکھیں بند کر کے گہری سوچوں میں ڈوب گئی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چاچا نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی اور کچھ دیر بعد اس کے خراٹوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کافی دیر بعد میں نے آنکھیں کھول کر دروازے سے باہر دیکھا تو تاریکی کافی حد تک ختم ہو گئی تھی اور آسمان روشن ہونا شروع ہو گیا تھا، یعنی صبح ہو گئی تھی اور میں یہاں سے جانے کا سوچنے لگی۔ لیکن مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ میری گاڑی کس سائڈ پر کھڑی ہے کیونکہ میں یہاں چاچا کے ساتھ اندھیرے میں آئی تھی اور مجھے نہ تو راستے کا علم تھا اور نہ ہی گاڑی کی سمت کا۔ کمرے سے باہر صحن میں خاصی روشنی پھیل گئی تھی لیکن ابھی تک سورج طلوع ہونے میں ابھی شاید 20-25 منٹ باقی تھے۔ میں چارپائی سے اٹھی اور میں نے جلدی سے اپنا ہینڈ بیگ اور موبائل اٹھایا اور میں روم سے باہر آ گئی اور میں صحن کے اس مین دروازے سے باہر نکلی اور سمت کا تعین کرنے کے لیے ادھر دیکھنے لگی کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ پھر اسی طرف مجھے ایک ہلکے نشان کی پگڈنڈی جاتی نظر آئی جس طرف سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں نے اسی پر چلنے کا فیصلہ کیا اور اسی طرف چلنے لگی۔ چلتے چلتے میں کافی تھک چکی تھی تو سوچا کہ کچھ وقت یہاں بیٹھ کر خود کو ریلیکس کر لوں، تو اس لیے میں ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے ہینڈ بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا تو اس پر سروس بالکل نہیں تھی۔ صبح کے 5:15 بج رہے تھے۔ میں نے یہاں سے اٹھنے کی کوشش کی کہ کسی طور گاڑی تک پہنچ جاؤں اور اسی دوران میرے کانوں میں ٹریکٹر کے آنے کی آواز آئی۔ میں فوراً اٹھ گئی۔ میں نے اس طرف دیکھنے کی کوشش کی جس طرف سے ٹریکٹر کی آواز آ رہی تھی، پھر دیکھا ٹریکٹر یہاں سے خاصے فاصلے پر جا رہا ہے۔ میں اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ مجھ سے اب تو چلا نہیں جا رہا تھا اور ٹریکٹر جس راستے پر دوسری طرف جا رہا تھا۔ پھر انجانے میں میرا بیگ والا ہاتھ اوپر اٹھ گیا اور پھر 1-2 سیکنڈ بعد ہی ٹریکٹر وہیں رک گیا۔ میں نے اسے رکتا دیکھ کر اس طرف چلنے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر شاید میری طرف دیکھ کر ٹریکٹر والے نے ٹریکٹر میری طرف موڑ دیا اور اونچے ٹیلوں اور گڑھوں سے ہوتا ٹریکٹر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا تو میں ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئی۔ 5-6 منٹ میں ٹریکٹر میرے قریب آ کر رک گیا اور اس کا ڈرائیور حیرت سے میری طرف دیکھتا ٹریکٹر سے اترنے لگا۔ دور سے شاید اس نے مجھے پینٹ شرٹ میں دیکھ کر مجھے لڑکا سمجھتا اور قریب آنے پر اس نے دیکھا کہ میں ایک فیشنیبل لڑکی ہوں اور میں جنگل میں کیوں گھوم رہی ہوں۔ وہ میرے قریب آیا اور سرائیکی زبان میں ہی پوچھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ فلاں گاؤں سے جو راستہ مین روڈ کی طرف جاتا ہے اس پر میری گاڑی کھڑی ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پھر بولا، جو کھڈ کے ساتھ سفید گاڑی راہ سے کھڑی ہے۔ میں نے جلدی سے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ ٹریکٹر ڈرائیور جس کی عمر 35 سال تک لگ رہی تھی، اس نے بولا کہ وہ گاڑی میں رات دیکھ آیا تھا، راستے میں کھڑی تھی لیکن وہ گاڑی اس سائڈ پر ہے، آپ غلط سائڈ پر جا رہی ہو۔ ٹریکٹر ڈرائیور نے اسی طرف اشارہ کیا جس طرف سے میں آ رہی تھی۔ پھر اس نے بولا، چلو آؤ میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں، اور وہ مجھے آہستہ آہستہ ٹریکٹر کی طرف لے آیا۔ اب اتنے اونچے ٹریکٹر پر چڑھنا میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں کبھی ٹریکٹر پر بیٹھی نہیں تھی۔ جب میں نے 2 بار ٹریکٹر پر چڑھنے کی کوشش کی اور میں چڑھنے میں ناکام رہی اور تیسری بار میں اوپر سیٹ تک پہنچ گئی اور ٹریکٹر کی سائڈ پر بیٹھ گئی اور ڈرائیور دوسری طرف سے گھوم کر اپنی سیٹ پر آیا اور اس نے ٹریکٹر چلا دیا اور ناہموار راستے پر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اور جب وہ چاچا کے مکان کے قریب پہنچا تو ایسا ہوا کہ ٹریکٹر ڈرائیور نے اپنی ایک سفید چادر مجھے دی کہ اسے اوڑھ لو، ہمارے علاقے میں پینٹ شرٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے جلدی سے چادر کو اس طرح اپنے گرد لپیٹا کہ میرا سر اور آدھے چہرے کے ساتھ میں ساری اس میں چھپ گئی۔ جب ٹریکٹر چاچا کے مکان کے پاس سے گزرا تو میں نے کھنکھڑیوں کے ساتھ اس مکان میں دیکھا تو چاچا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید ٹریکٹر میں بیٹھے ہم دونوں کو نہیں دیکھا تھا۔
لیکن میرے پر چادر ہونے کی وجہ سے پہچان نہیں پایا اور ٹریکٹر اس کے گھر سے آگے نکل گیا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر جانے کے بعد ٹریکٹر اونچے نیچے راستوں سے گزرتا ایک ایسے ٹیلے سے اترنے لگا جہاں سے دور مجھے اپنی گاڑی دکھائی دی، اور ایک دم میں نے چلا کر کہا، وہ رہی میری گاڑی۔ ڈرائیور نے بولا، میں رات اسے دیکھ گیا تھا، اور پھر ہم گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ ڈرائیور ٹریکٹر سے اتر کر دوسری سائیڈ سے آ گیا اور مجھے نیچے آنے کا بولا۔ میں سیٹ سے اتری اور اپنی گاڑی کے قریب آ گئی تو ڈرائیور مجھے غور سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ لڑکی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولی، نزدیک کوئی مستری مل سکتا ہے؟ بولا، گاڑی کو تو میں بھی تھوڑا بہت دیکھ لوں گا اور پھر اسے ٹریکٹر سے کھینچ کر مین روڈ پر مستری کے پاس بھی پہنچا دوں گا، لیکن آپ میرے دل کی بات نہیں سمجھ رہی اور آپ کو دیکھ کر ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے سر جھکائے آہستہ سے بولنا شروع کیا کہ میں آپ کے دل کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اور آپ دل سے کہہ رہی ہیں تو میں آپ کے بارے میں سوچوں گی۔ آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں، میں 2-4 دن میں تمہیں بتاؤں گی کہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ڈرائیور نے مطمئن انداز میں بولا، تم پٹھان لڑکی ہو اور پٹھان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تم پٹھان والا وعدہ کر رہی ہو تو مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اپنے بال چہرے سے جھٹک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ ایک پٹھانی کا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ پھر اس نے اپنا نمبر بتایا جو میں نے اس کے نام گل خان پر سیو کر لیا۔ میں نے گاڑی کے دروازے کھولے اور اپنا ہینڈ بیگ اس میں پھینک دیا اور موبائل بھی رکھ دیا۔ وہ بونٹ کھول کر کچھ دیر جھکا رہا اور پھر اپنا سر اٹھا کر بولا، اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے، میں ابھی ٹھیک کر دیتا۔ میری تو جان میں جان آ گئی۔ میں جلدی سے ڈگمگاتی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی اور وہ ٹریکٹر سے پلاس لے کر پھر بونٹ میں جھک گیا اور پھر آواز دی کہ گاڑی سٹارٹ کرو۔ میں نے جیسے ہی سلف مارا گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ بونٹ بند کر کے میری سائڈ پر آیا اور باتیں کرتا رہا کہ میں آپ کا انتظار کروں گا، اور اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں آہستہ سے گاڑی چلاتی مین روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر ایک خیال آتے ہی میں نے اپنے موبائل فون کو فلائٹ موڈ پہ لگا دیا۔ اب میں آفس کے سر اور کوارٹر کی خالہ کے لیے ذہن میں کہانی بنانے لگی۔ گاڑی مین روڈ پر پہنچی تو میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میں تقریباً 10:30 بجے شہر پہنچ گئی تھی اور بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا، سو میں نے ایک مشہور دکان کے سامنے گاڑی ٹھہرا دی اور وہاں سے چھولے پلاؤ کا پارسل پیک لے لیا، اور کوارٹر کی طرف جانے سے پہلے موبائل آن کر کے آفس کے ایک چپراسی کو کال کر کے اسے اپنے کوارٹر سے ضروری کاغذات لے جانے کا بول دیا۔ اپنے کوارٹر پہنچی تو اس کا باہر سے تالا لگا تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا اور گاڑی کو سائڈ پر کھڑا کر کے لاک کھولا اور کوارٹر میں چلی گئی۔ اگر کوارٹر میں خالہ موجود ہوتی تو اسے الگ سے وضاحتیں دینی پڑتی کہ میں نے اتنی زیادہ دیر کہاں لگا دی۔ میں کچھ دیر صوفے پر بیٹھی آنکھیں بند کر کے سکون لیتی رہی۔ اسی دوران آفس کا چپراسی آ گیا۔ میں نے گاؤں سے جمع کیا گیا سارا ڈیٹا اس کے حوالے کیا اور اسے بولا کہ صاحب کی ٹیبل پر رکھ دے۔ پھر میں نے سر کو کال کر کے بتایا کہ رات سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج آفس نہیں آؤں گی۔ وہ اوپر سے صدقے واری ہو رہے تھے کہ میں آتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تو میں نے تھینکس بولا اور کال بند کر دی۔ کال بند کر کے میں باتھ روم چلی گئی اور خود کو فریش کیا۔ میں نے اپنا لباس چینج کیا اور اپنے روم میں آ کر چھولے پلاؤ کا پیکٹ کھولا اور اپنی بھوک مٹائی، ساتھ کولڈ ڈرنک بھی لیا، اور اسی دوران خالہ بھی آ گئی۔ انہوں نے رات گھر میں نہ آنے کا پوچھا تو اسے بتا دیا کہ سائٹ پر گئے تھے اور میں سر کی گاڑی میں تھی جس کا حادثہ ہوا اور مجھے اندرونی چوٹیں آئی ہیں اور میں سونے لگی ہوں۔ آپ کوارٹر کو آگے سے لاک کر کے چلی جائیں اور شام کو آ جانا۔ خالہ جی بہتر کہتی چلی گئیں اور میں بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ روم سے باہر برتن گرنے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی اور باہر خاصا اندھیرا چھا چکا تھا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو سر کی کالز کے ساتھ میرے شوہر اسفندیار کی کالز بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے اسفندیار کو کال کر کے بتایا کہ کل رات سے سخت بخار تھا، ابھی جاگی ہوں اور بہتر ہوں۔ پھر سر کو کال کی تو اس نے بتایا میں خاصا پریشان تھا اور اب آپ کے کوارٹر کی طرف آنے لگا تھا۔ میں نے اسے روکا کہ اب بہتر ہوں اور صبح آفس آؤں گی۔ پھر میں اٹھ کر پہلے کمرے میں کچھ دیر چلتی رہی اور پھر باہر خالہ کے پاس چلی گئی۔ خالہ کھانا تیار کر رہی تھیں۔ میں ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتی رہی اور پھر باتھ روم میں شاور لینے کے بعد باہر آئی تو خالہ کھانا لگانا چاہ رہی تھیں، جسے روکا کہ ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، اور پھر میں خالہ کو ساتھ لے کر گاڑی پر شہر گھومنے چلی گئی۔ یہ ایک خوبصورت شہر ہے اور خصوصاً یہاں دریائے سندھ کے کنارے بہت سکون ملتا ہے۔ تازہ ہوا کے مزے لینے
اور آئس کریم کھانے کے بعد ہم رات 12 بجے کوارٹر میں واپس آئے، کھانا کھایا اور سو گئے۔ صبح پھر وقت پر آفس چلے گئی، جہاں سر کے ساتھ سارے لڑکے خصوصاً شہزاد میرے لیے پریشان تھا کہ میں کل آفس نہیں آئی تھی۔ دن 12 بجے سر نے کسی کام کے بہانے مجھے اپنے روم میں بلایا اور رات کو باہر کھانا کھانے کا کہا، جس کے جواب میں نے اسے 1-2 روز انتظار کا بولا کہ میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں۔ بہرحال سر کو میری بات لازمی ماننی تھی۔ پھر اگلے 2 روز بھی گزر گئی اور میری طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی، بلکہ اب میرا بھی دل کرنے لگا تھا کہ کہیں باہر جا کر کھانا کھانا چاہیے۔ شام کے بعد سر مجھے لینے آ گئے۔ میں نے اس روز بھی پینٹ شرٹ پہنی تھی اور تیز خوشبو لگا کر جب میں سر کی گاڑی میں داخل ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر مدہوش سا ہو گیا۔ پھر وہ مجھے دریائے کنارے ایک فاسٹ فوڈ میں لے گیا، جہاں ہم نے اوپن ایئر میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر ہوٹل کا بل پے کر کے سر نے کہا واپس چلتے ہیں، تو میں نے بے دلی سے کہا چلیں، اور بے دلی سے اس کے پیچھے گاڑی تک آ گئی۔ راستے میں وہ مسکرا کر مجھے دیکھتا رہا اور میں سارے راستے اس کی باتوں پر بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ صبح ہوئی، میں آفس گئی۔ آفس میں بھی میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ چھٹی سے کچھ ٹائم پہلے لمبے شہزاد نے میرے آفس آ کر التجا کی کہ پلیز آج کھانا میرے ساتھ کھا لیں، تو میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ شام کے بعد شہزاد موٹر سائیکل لے کر آیا اور ایک ہوٹل پر لے گیا۔ کھانے کے بعد اس نے پوچھا کہ سائٹ پر کہیں چلیں؟ میں نے کہا جیسے تمہاری مرضی۔ پھر میں نے اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ اس نے راستے میں اظہار کیا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی ہلکی سی رضامندی ظاہر کرتے کہا کہ پلیز ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو پھر سوچیں گے۔ صبح میں 9 بجے بیدار ہوئی تھی۔ میرے سر میں شدید درد تھا، لیکن میں نہانے اور ناشتے کے بعد ایک ہلکا سا سوٹ پہن کر آفس چلی گئی۔ اگلے 3 دن میں نے اسی بوریت میں گزارے۔ سر جاوید نے میری پریشانی پوچھی تو اسے بتایا کہ میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں پشاور جانا چاہتی ہوں۔ تو سر جاوید نے کہا کہ کل اس گاؤں میں ڈسٹریبیوشن کریں گے اور آپ وہاں سے واپسی پر گھر چلی جانا اور اتوار کی شام آ جانا اور میری دعوت بھی اسی روز قبول کر لینا۔ سر جاوید نے اپنے پرس سے 5000 والے 4 نوٹ نکال کر دیے اور میں نے انہیں اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دیے۔ اگلے روز جمعہ تھا اور ہم کو صبح جلدی اس گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ سر جاوید کی کال آئی تو میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی گاڑی پر نکل رہی ہوں اور واپسی میں وہاں سے سیدھی اپنے گھر پشاور کی طرف نکل جاؤں گی۔ میں نے بیکری سے نمکو، چپس، کیک، بسکٹ اور جوس کے ساتھ بہت سی چیزوں کے 2 شاپر بھر لیے تھے، کیونکہ گاؤں میں میری پسند کی چیزیں دستیاب نہیں ہوتی تھیں اور واپسی پشاور کا لمبا سفر بھی کرنا تھا۔ میرا سر سے مسلسل رابطہ تھا اور میں نے آفس والی گاڑیوں کو مین روڈ پر پایا۔ امدادی سامان کے ٹرک ہمارے پہنچنے سے پہلے گاؤں پہنچ چکے تھے اور لوگوں کا کافی رش لگا ہوا تھا۔ آج ہمارے آفس کا سارا عملہ یہیں پہنچا ہوا تھا۔ سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لیں۔ میں متاثرین کی لسٹ تھامے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے میں نے اس ہجوم میں آواز لگائی کہ سب ایک لائن بنا لیں۔ ہجوم میں کھڑے سب لوگ خاموشی سے اپنی پوزیشن درست کرنے لگے۔ تو دوستوں، ڈیرہ اسماعیل خان کے اس سیلاب زدہ گاؤں میں امدادی سامان کی تقسیم شروع ہو چکی ہے اور پلوشہ ہجوم کو لائن میں کھڑا کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس ہجوم میں گل خان بھی کہیں موجود ہو سکتا ہے، جس سے پلوشہ نے پٹھانی کا وعدہ کیا تھا، اور آفس کا سر جاوید بھی وہاں موجود ہے جس نے اسے پشاور جانے کے لیے پیسے دیے تھے، اور شہزاد بھی جو اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سب راستے ایک ہی جگہ پر آ کر ملیں گے تو پلوشہ کا یہ جھوٹ اور اس کی نام کی شادی کا کیا رنگ لائے گی؟ کیا پلوشہ کا راز سب کے سامنے فاش ہو جائے گا؟ اس سنسنی خیز کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔